رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب يعمي ويصم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے قابل عزت و احترام حضرات علماء کرام، دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بالخصوص اپنا وقت فارغ کر کے آنے والے میرے نوجوان بھائیوں، سب سے پہلے تو میں آپ نوجوانوں کو شریعت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے آپ میں کون سی صلاحیتیں رکھی، آپ میں کون سی انرجی اور اسپرٹ رکھی ہیں، اس کی مختصر سی پہچان کروانا چاہتا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ آج کا مسلم نوجوان اپنے مقام کو پہچانے ہوئے ہی نہیں. اگر نوجوان کو اپنا مقام معلوم ہو جائے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ودیعت کی ہوئی صلاحیت، اہلیت، لیاقت کا اسے پتہ چل جائے، تو نوجوان کا ذہن اسلام کی خدمت کے لیے خود بخود تیار ہو جائے، اپنا مقصود حیات اسے از خود یاد آ جائے، وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے اور ہر گھڑی کے اندر بصیرت کے ساتھ قدم رکھنے والا. اتنی نوجوانی کی قیمتی گھڑیوں کو ضائع کرنے سے ہمارا نوجوان ضرور بچنے والا ہو اگر اسے اپنے مقام کا پتہ. دنیا والوں نے بھی بڑی تحقیقیں کی ہیں اور مختلف رائٹرز، انشاء پرداز لوگوں کے مضمونوں میں نوجوانوں کی انرجی، ان کی اسپرٹ، وہ کیا کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں مضامین آتے رہتے ہیں. میں تو آپ کو شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ کا مقام بتانا چاہتا ہوں. شریعت نے آپ کو کس نگاہ سے دیکھا ہے؟ دیکھیے، دنیا میں کسی مشن کو پورا کرنا ہو، اپنے نتیجے تک پہنچانا ہو، تو 3 چیزوں کی بنیادی ضرورت رہتی ہے. جس مشن میں یہ 3 چیزیں موجود ہوں تو وہ مشن کامیاب ہو کر رہتا ہے. دنیا دار الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ نتائج کو جوڑ دیا ہے. اگر ان اسباب کو ہم لوگ اپنائیں گے تو انشاءاللہ نتیجہ ضرور ہاتھ لگے گا. جیسے ایک بھوکا شخص اپنے پیٹ میں لقمے ڈالتا ہے تو اس کا بھوکا پن، گرسنگی ختم ہو جاتی ہے. ایک پیاسا آدمی پانی پیتا ہے تو شکم سیر ہو جاتا ہے، سیراب ہو جاتا ہے. ویسے ان اسباب کو اگر ہم لوگ اپنائیں گے انشاءاللہ، میں نوجوانوں سے اس بات کی امید و توقع بھی رکھوں گا اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ چیز ہمارے لیے اگلا قدم بھرنے میں بڑی رہنما ثابت ہوگی. میرے نوجوانوں، 3 چیزیں بڑی اہم ہیں کسی بھی مشن کو پروان چڑھانے کے لیے، منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے. سب سے پہلے تو جذبات، جوش، ولولہ، یہ بنیادی چیز ہے. اگر کسی مشن کے اندر حصہ لینے والے لوگ جذبات کے اعتبار سے سرد اور ٹھنڈے ہوں تو یہ مشن زیادہ چل نہیں سکتا. وقتی طور پر شاید اس کا ابھار بہت معلوم ہو، لیکن بہت مختصر سے وقت میں وہ جس تیزی سے ابھرا تھا اس سے زیادہ تیزی سے فرو ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. جوش، ولولہ، یہ سب سے بنیادی چیز جس کو ہم لوگ جذبات کہتے ہیں. لاگڑی سے ہم لوگ گجراتی میں جس کو تعبیر کر سکتے ہیں.
دوسرے نمبر پر عقل کی طاقت و قوت. اگر انسان میں فقط جذبہ ہی جذبہ ہو اور عقل کی پشپنا ہی نہ ہو اس کے پیچھے، تو اس سے بڑی توقع نہیں رکھی جا سکتی. یہاں رک کر میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے مرد اور عورت میں ایک فرق فرمایا. مرد کو عقل کے اعتبار سے کامل بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے یہ بات ہم کو پہنچی ہے کہ عورتوں میں عقل ناقص رہتی ہے، کم رہتی ہے مرد کے مقابل. میں تھوڑا سا آپ کا مقام دکھانے کے لیے یہ چیزیں تھوڑی تفصیل سے ذکر کروں گا. آپ کو اگر سفید پٹے کی اہمیت جاننا ہو تو بازو میں کالا پٹا لگانا پڑے، تب سفیدی کی اہمیت نکل کر سامنے آتی. خواتین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل کے اعتبار سے مردوں کے مقابل اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا سا ڈاؤن رکھا ہے. یہ اللہ کی خلقت ہے، کسی نے درخواست نہیں کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ نظام قائم فرمایا ہے. آخر مرد کو مرد ہونا ہے اور عورت کو عورت بھی تو ہونا ہے، تو کچھ تفاوت بھی تو صلاحیت و جذبات میں ہوں گے. عورتوں میں عقل ناقص ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ عورتیں دل سے زیادہ کام لیتی ہیں عقل کے مقابلے میں. عورتوں میں جذبات بہت، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا بلکہ ہر آدمی کو اس کا تجربہ ہوگا کہ جب بھی کوئی ایموشنل بات ہوتی ہے تو مرد سے زیادہ عورت کے آنسو پہلے نکلتے ہیں اور زیادہ نکلتے ہیں. یہ جذبات کی بات ہے. مرد دیر سے روتا. میں جب پٹنہ پڑھنے گیا تھا تو ہمارے قاضی صاحب نے مجھ کو ایک خاص نصیحت فرمائی تھی کہ عورتوں کے رونے کا اعتبار مت کرنا ورنہ ہر فیصلہ عورت کے حق میں جائے گا. بہت پتے کی چیز تھی. اگر آپ ڈیپ سے دیکھیں تو انہوں نے بہت پتے کی بات ذکر فرمائی تھی. مرد کا قصور یہ ہے کہ وہ بیچارہ رو کر نہیں بول سکتا، اور یہ چیز سچ ہے اپنی جگہ. بہرحال عورتوں میں جذبات غالب رہتے ہیں اور یہ جذبات کا تعلق دل سے. سوچنا، غور و فکر یہ عقل سے تعلق رکھتا ہے. اسی لیے عورتوں میں جذبات مقدم، وہ پہلے دل سے کام لیتی ہے، بعد میں عقل رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت نے عورتوں کے ہاتھ میں طلاق کی لگام نہیں دی ہے. بہت سی حکمتیں ہیں. ایک بنیادی حکمت یہ ہے کہ جذبات پر اگر ڈیپینڈ رکھا جاتا طلاق کا تو شاید کوئی گھر باقی بچتا. اللہ تعالیٰ نے نظام کا. آج لوگوں کو اعتراض ہے کہ مرد اور عورت جب ایک ایگریمنٹ میں ایکول ہیں تو پھر مرد کے ہاتھ ہی میں طلاق کی لگام کیوں؟ ان عقل کے ناہنجاروں کو پتا نہیں کہ جس خالق نے ہمارے درون کی نفسیات پیدا کی ہے اسی نے یہ نظام قائم فرمایا. اگر نظام الٹا ہوتا تو الٹا نظام قیامت کی علامت ہے. جس دن سورج بجائے مشرق سے مغرب سے نکلے گا تو وہ قیامت کی بڑی علامت ہوگی. نظام کا منقلب ہو جانا، الٹا ہو جانا، یہ چیز کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. دنیا اپنی بساط پر باقی نہیں رہتی. بہرحال مرد عقل کو مقدم رکھتا ہے اور جذبات پیچھے رہتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے کسی مشن کو پورا کرنے کے لیے جذبات، جوش اور ولولہ. دوسرے نمبر کے اوپر عقل. جذبات کے پیچھے اگر عقل کی رہنمائی نہ ہو تو وہ بڑے بہاؤ کے ساتھ جس جگہ ملی اس طرف کو چل پڑیں گے. وہ مشن بھی ناکامیاب ہے جو صرف جذبات پر مبنی ہو، اور وہ بھی جو صرف عقل پر مبنی ہو. تیسرے نمبر پر انسان کے پاس جذبات ہے، جوش ہے، ولولہ ہے، عقل کی رہنمائی بھی اسے حاصل ہے، مگر اس کو نافذ کرنے کے لیے طاقت و قوت نہیں ہے. تو یہ بھی بے دست و پا اور بے یار و مددگار مشن ہے. تین چیزیں. سب سے پہلے نمبر پر جذبات، جوش و ولولہ، دوسرے نمبر پر عقل کی پشپناہی، اور تیسرے نمبر پر طاقت، بدنی قوت اور جسمانی طاقت. یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. اب کسی مشن کی کامیابی کے لیے آپ نے تین عوامل، تین بنیادی چیزیں جب دیکھ لی تو اب ادھر آئیے. انسان کی زندگی میں تین طبقے آتے ہیں: بچپنا، جوانی اور بڑھاپا. آپ نے کبھی سوچا کہ ان تینوں زمانوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ایک طرف آپ رکھیے بچپنے اور بڑھاپے کو، اور دوسری طرف رکھیے نوجوانی کو. اگر ان کے درمیان میں آپ فرق کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان میں خون گرم رہتا ہے، اس کے جذبات بہت عالی رہتے ہیں. نوجوان کے عقل کی قوت بھی ایک گونا پنپتی ہے، پھلتی ہے، پھولتی ہے، اس کے ابھرنے کا موقع ہوا کرتا ہے.
اس لیے جذبات کے ساتھ عقل کی ملاوٹ و آمیزش کا یہی زمانہ ہے نوجوانی. اور تیسرے نمبر پر ان کو معاشرے میں، سماج میں، پریکٹیکل زندگی میں، زمینی حقائق میں جاری کرنے کے لیے جو طاقت ہے وہ بھی بچے کے پاس نہیں ہوتی، بڑھاپے میں بوڑھے کے پاس نہیں ہوتی، وہ نوجوان کے پاس ہوتی ہے. آپ بڑی آسانی سے اس کا اندازہ لگا سکیں گے کہ دنیاوی مشن ہو یا اخروی، اس کو پورا کرنے کے لیے جو 3 صلاحیتیں کسی مشن میں ہونا ضروری ہے، نوجوان میں بھرپور باتم وجوہ موجود ہے، پوری موجود ہے. آپ دیکھیے نوجوان جذبات کے اعتبار سے دوسروں کے مقابل میں بہت آگے. عقل یہ بھی بوڑھوں کے اندر ایک تجربے کی عقل ہوتی ہے، لیکن جذبات کی آمیزش سے خالی رہتی ہے. نوجوان میں یہ چیز رہتی ہے. اور تیسرے نمبر کے اوپر قوت و طاقت، کسی مثال کی، کسی دلیل کی ضرورت نہیں. بچے کے مقابل جوان مضبوط ہوتا ہے، بوڑھے کے مقابل جوان مضبوط ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حق کی طاقت ہو یا باطل کی طاقت ہو، سب کی محنتوں کا مرکز ہمیشہ سے نوجوان رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور رسالت کے اندر جن پر بہت محنت کی وہ نوجوانوں کا طبقہ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ نوجوان بیک وقت جہاں اپنی جوانی رکھتا تھا، اسلام میں بھی اس کی خدمات سب سے زیادہ تھی، آگے سے آگے تھی. باطل طاقتوں کی بھی زیادہ محنت نوجوانوں پر رہی ہے. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ بھرپور ان صلاحیتوں کا فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو نوجوانوں ہی کو پکڑنا پڑے گا. یہ اگر کسی مشن کو لے کر کھڑے ہو گئے تو دنیا میں جیسے کھانے کی وجہ سے پیٹ بھرتا ہے، پینے کی وجہ سے سیرابی حاصل ہوتی ہے، اس مشن میں بھی کامیابی تقریباً یقینی ہے. میرے بھائیوں، خصوصاً نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ آپ اپنے مقام کو پہچانو. میں اس وقت مسلم نوجوان ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے اندر عقل کی بھی طاقت رکھی ہے، جذبات بھی رکھے ہیں، اور اپنے بدن کے اعتبار سے، ڈیل ڈول کے اعتبار سے، اپنی فٹنس کے اعتبار سے بوڑھے اور بچے کے مقابل میں زیادہ کر سکتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کا درد سر ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، ٹین ایجرز کے کرائم. ٹین ایجرز 13 سے لے کر 19 تک کی عمر کے جو بچے رہتے ہیں، ان کے کرائم نے دنیا کو پریشان کر رکھا ہے. کوئی ملک نہیں جس کے اندر ان بچوں کے کرائم اور جرائم اس کی وجہ سے جو ہے ملک پریشان نہ ہو. افراد اور گھر اور بستی اور آبادی نہیں، ملک پریشان ہے. ہمارے یہاں پچھلے چند سالوں میں ایک مرتبہ UK سے باقاعدہ ایک وفد آیا تھا، مسلمان بھی تھے اس میں بہت سارے. تو مختلف مدارس میں وہ گھوم رہے تھے اور ان کے آنے کا مقصد یہ تھا، انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں جیلوں میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد پڑی ہوئی اور ان کے اندر یہ کرائم بڑھتے جا رہے ہیں، جرم بڑھتے جا رہے ہیں. نوجوانی کے جوش اور بہاؤ کے اندر نوجوانوں میں گناہوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے. ریپ بہت عام ہے، دوسروں کو مالی اعتبار سے نقصان پہنچانا، دھوکہ دہی، جھوٹ بولنا، حکومت کے خلاف کرائم کرنا بہت ہے. تو ہماری حکومت نے مختلف وفد قائم کیے ہیں جو الگ الگ ملکوں میں مختلف کمیونٹی اور مذہب والوں کے پاس بھیجے ہیں کہ تمہارے یہاں اگر ان کو درستگی پر لانے کے لیے کوئی علاج ہو تو آپ لوگ مختلف جگہوں سے اسے جمع کرو. کرسچنوں سے ملے، یہودیوں سے، مسلمانوں سے ملے، الگ الگ اداروں میں جا کر انہوں نے جو ہے اپنے اس درد کا اظہار کیا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی گھر اور بستی پریشان نہیں ہے، ملک پریشان ہے. اور سچی بات بھی یہی ہے کہ 13 سال کی عمر سے لے کر 19 سال کی عمر اگر کسی کی سنبھل گئی تو انشاءاللہ بعد میں تو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی ہے. اس میں اسے تمیز نہیں رہتی بہت زیادہ، اس کی انشاءاللہ زندگی سنبھل گئی. البتہ نوجوانی کا یہ طبقہ 15 سے لے کر ہماری شریعت کے اعتبار سے ہم لوگ دیکھیں 40 سال تک کا یہ جو عرصہ ہے، 25 سالہ، ان میں نوجوانی کی صلاحیت ابھرتی ہے، عقل بھی پنپتی ہے، جذبات بھی آگے بڑھتے ہیں. اگر اس عمر میں نوجوان کو کوئی صحیح رہنمائی مل گئی تو یہ نوجوان اپنی پوری زندگی کا کامیاب نوجوان ہوگا. اور اس عرصے میں 25 سال کے اس وقت کے اندر اگر نوجوان بھٹک گیا
تو پوری زندگی وہ جو ہے ایک مرتبہ داؤ پر لگا کر آتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، ہمارے خود کے اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے، 40 سال کی عمر میں انسان کی عقل میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، جماؤ آ جاتا ہے، تثبت آ جاتا ہے. پھر اس میں وہ اتاول نہیں ہوتی، تعجیل نہیں ہوتی، ہڑبڑاہٹ نہیں ہوتی، سٹپٹاہٹ نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے 40 سال کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمانے کے لیے طے فرمایا. مگر یہی 15 سال کی عمر سے لے کر 40 سال تک کی عمر، یہ بچہ، یہ نوجوان اگر کسی کی صحیح رہنمائی میں گزارے، اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے انشاءاللہ یہ نوجوان اپنے اگلے سارے مرحلوں میں کامیاب ہوتا جائے گا. اس سے معاشرے میں پوری دنیا کے چپے چپے میں خیر پھیلے گی. اور اگر یہ بگڑ گئی عمر تو پھر یہ کتنے شرور پھیلا سکتا ہے. اس سے دنیا اپنے برے مقصد میں آگے کتنا کام نکال سکتی ہے کوئی نہیں کہہ سکتا، چونکہ تینوں طاقتیں باطل کے ہاتھ میں آ گئی. بیک وقت وہ جذبات سے کام لے کر معاشرتی ساری اقدار کو اور اخلاق کی ساری چیزوں کو مٹا بھی سکتے ہیں. اس کی عقل کو غلط جگہ کے اوپر لگا کر ایسی ایسی اسکیمیں قائم کر سکتے ہیں جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں دور دور تک نہیں. اور ان کی ظاہری طاقت سے یہ دنیاوی ظاہری مادی فساد بھی مچا سکتے ہیں. میرے بھائیوں، ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ نوجوان مسلمان ہو کر صحیح رہنما اپنے لیے اس عمر میں بالخصوص قائم کریں. اور اسلام سے بڑھ کر ہمارا صحیح رہنما اور کون ہو سکتا ہے؟ میں جوانوں کو کہوں گا، اگر ہم میں سے کوئی نوجوان اپنی جوانی کو ٹھکانے لگانا چاہتا ہے، صحیح اور استقامت کی راہ کے اوپر لا کر اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، میں تھوڑا آگے بڑھ کر کہوں گا اپنے رب کا پیارا اور چہیتا ہونا چاہتا ہے، تو اپنے آپ کو وہ اسلام کے حوالے کر دے. میں یہ تعبیر بہت سوچ سمجھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دو، ایسے جیسے میت غسل دینے والے کے حوالے کی جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا میت کو ہم لوگ تختے کے اوپر غسل کے لیے لٹاتے ہیں تو جون سی کروٹ غسل دینے والا اس کو پھیرتا ہے، کبھی اعتراض کیے بغیر وہ گھوم جاتا ہے. ایسے اپنے آپ کو حوالہ کر دیجئے. نوجوان میں اگر یہ طاقت پیدا ہو جائے، یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میری شریعت جو بھی میرے لیے حکم کرے گی، سر آنکھوں پر میرا اللہ کہتا ہے، میرے جذبات ذبح، میری ساری سوچ قربان، اور میری اپنی چاہتیں اور خواہشات میرے پاؤں تلے میں نے روند دی، میرے رب کے حکم کے اوپر میں نے سب قربان کر دیا. یہ اگر نوجوان میں جذبہ آ جائے، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، یہ جو ڈر کا اور خوف کا ماحول ہے آنن فانن ہماری بالادستی سے بدل جائے. تب مسلمانوں کے ہاتھ کے اندر ایک وہ پاور ہوگا جو صحابہ میں تھا، اور دور رہ کر بھی قیصر و کسریٰ کی بڑی بڑی طاقتیں جو تھیں وہ لرزتی تھیں، کپ کپاتی تھیں. آج ہمارے نوجوانوں کی ان صلاحیتوں کو سچ کہتا ہوں کڈنیپ کر دیا گیا، اغوا کر دیا گیا، چھین لیا گیا، بس اپنے ہاتھ میں لے کر ہمارے نوجوانوں کو بودا کر دیا، کمزور کر دیا گیا. تو باوجود شیر ہونے کے اندر سے وہ کھوکھلے ہیں. اب کسی کو ڈر نہیں ہے. ہمارا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کریں. آپ نے نہیں دیکھا قیصر و کسریٰ وہاں بیٹھتے ہوئے لرزتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ اس وقت کا نوجوان پہلوان یزدجرد جو ہے وہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتے ہوئے. پہلوان تھا، یوں کہو آج کے زمانے میں وہ بہت بڑا باکسر تھا. آیا، عمر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا مسجد میں ہوں گے. وہ گیا مسجد میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کپڑا اوپر کی چادر نکال کر آرام کر رہے تھے، لیٹ رہے تھے. یزدجرد کی نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو نیند کی حالت میں یہ پہلوان لرزنے لگا اس جگہ. میں پوچھتا ہوں یہ تو بیدار بھی نہیں تھے ابھی، آخر کون سی قوت اسے لرزا رہی تھی؟ اس کے پاس فٹنس تھا، طاقت تھی، پہلوان تھا، آخر اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بتائیے کس چیز نے اسے ڈرایا؟ وہی اپنے آپ کو اسلام و ایمان کے حوالے کر دینے اور اسلام کی پشپناہی کی بنیاد پر باوجود نیند میں ہونے کے بھی بیدار لوگ ان سے ڈرا کرتے تھے. آپ نوجوانوں میں
یہ طاقت اگر ابھر جائے کہ میری شریعت کو میں اپنے آپ کو ایسے حوالے کر دوں جس طرح کے ایک مردہ اپنے آپ کو غسل دینے والے کے حوالے کر دیتا ہے، اسی کو تسلیم کہا جاتا ہے. اسی کو میں تعبیر کر رہا ہوں، اپنے آپ کو حوالہ کر دو. ہمارے جی کو بھائے نہ بھائے، میری شریعت کا حکم، میرے رب کا حکم، میرے رب کی چاہت، میں اپنی چاہت کو اس پر قربان کر دیتا ہوں. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے سے پوری عالم کے اندر خرابیوں کو کیسے مٹاتے ہیں، بھلائیوں کو کیسے پھیلاتے ہیں، اور تمہاری نوجوانی کو رب تعالیٰ کیسے قبول فرما لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے عدل و انصاف کو قائم کرو اور تھامے رہو. اللہ کے لیے ہر گھڑی گواہ بن کر چلو پھرو اٹھو بیٹھو، ہر گھڑی تمہاری اللہ کا شاہد ہونے کی حیثیت سے گزرے. تمہارے خلاف اگر شریعت کا حکم ہو تو بھی مانو، تمہارے والدین کے خلاف کوئی شریعت کا حکم آوے تو بھی آنکھ بند کر کے مانو. رشتہ داروں کے خلاف کوئی شریعت حکم کرے، میری رشتہ داری 2 نمبر پر، رب تعالیٰ پہلے نمبر پر. میرے بھائیوں، یہ جذبہ نوجوانوں میں پیدا ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں اس کے مقابل ہمارے نوجوانوں کے جذبات کو کہاں موڑا جا رہا ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا ایک سلوگن ہمارے ہندوستان میں بہت مشہور کر دیا گیا، انڈیا فرسٹ. آپ میں سے بھی بہت سے لوگ سنتے ہوں گے، اور میں امید رکھتا ہوں آپ میں سے اس کو کوئی بولتا نہ ہو. انڈیا فرسٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس سے کوئی بھی جذبہ، کوئی اصول، کوئی آئین ٹکرائے گا تو میں پہلے اس کو پردھانیہ دوں گا، باقی ساری چیزیں بعد میں. مسلمان بول سکتا ہے اس چیز کو، میرا ملک ہے، مجھے محبت ہے، لیکن میری شریعت سے، میرے رب سے سب سے زیادہ مجھ کو پیار ہے. میرا رب پہلا، سب بعد میں. اس جذبے کے تحت یہ باقاعدہ ایک چیز ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے. اسی لیے بعض نوجوان بیچارے اپنی ناہنجاری، نادانی کی وجہ سے جب ملک کا آئین شریعت سے ٹکراتا ہے تو پھر مصلحت کے لبادے میں وہ ملک کے قاعدے کو مقدم رکھنے جاتا ہے. شریعت میں یہ ہے، لیکن وہ بہت پرانی شریعت تھی. آج کے دور کے اندر الیاذ باللہ بعض مسلمان کہتے ہیں کہ یہ آئین اور اصول جو بنا ہے وہی زیادہ چلنے والا. یہ اسی مینٹالٹی کا نتیجہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں بھری گئی ہے بار بار. میرے بھائیوں، ادھر سے بھی محنت ہو رہی ہے باقاعدہ. شریعت بھی چاہتی ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو. شریعت کہتی ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اپنی ذات شریعت کو جس نے حوالے کر دی، بہت مضبوط کڑا اس نے تھام لیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ اس سے پہلے شاید آپ نے سنا ہو. حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں اگر 2 چیز آ جائے تو پوری دنیا کی کوئی طاقت ان کا بال بیکا نہیں کر سکتی. ایک تو دینداری کو اپنے آپ کو حوالے کر دینے کا جذبہ، اور دوسرے نمبر پر اچھی ترتیب اور اسلامی سسٹم و نظم کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ. یہ 2 چیزیں آ جائیں تو سپر پاور طاقتیں بیکار ہیں ان کے سامنے. میرے نوجوانوں، چاہیے کہ ہم لوگ اپنی نوجوانی کو اللہ کے دین کی خدمت کے حوالے کریں. اب تھوڑا سا آگے بڑھا کر آپ کو لے جاتا ہوں. آپ کو معلوم ہے آپ کی نوجوانی کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، موڑنے کے لیے کون سی راہ سے محنتیں ہو رہی ہے. انسان میں اللہ تعالیٰ نے شہوت رکھی ہے. شہوت پھر 2 قسم پر ہے، ایک شہوت بطن اور ایک شہوت فرج. یعنی انسان کو کھانے پینے کی جو ضرورت ہے وہ شہوت بطن کہلاتی ہے. اوڑھنے، بچھونے، رہنے وغیرہ کی جو ضرورتیں ہیں وہ اسی کے ماتحت پڑتی ہے. اور دوسری ہے شرمگاہ کی شہوت. آپ جانتے ہیں نوجوان کا خون گرم ہے. ساری ہی چیزوں میں جب پنپنا ہے، پھلنا ہے، پھولنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو شہوت کے اندر بھی نوجوان بچے سے اور بوڑھے سے آگے بڑھا ہوا ہوگا. اس کی شہوت بطن ان دونوں جماعتوں کے مقابل میں زیادہ. اسی لیے نوجوان زیادہ کھاتا ہے، بچے سے بھی اور بوڑھے سے بھی. دونوں کے مقابل زیادہ اسی لیے کھاتا ہے کہ اس میں یہ شہوت ابھی پنپ رہی ہے، سلگ رہی ہے. اور اسی طرح شہوت فرج، شرمگاہ کی جو شہوت ہے، اصل یہ نوجوانی ہی کے دور میں ہوتی ہے. بچہ اس سے عاجز، بوڑھا اپنی عمر پورا کر کے ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا کہ اس میں یہ طاقت شاید و باید باقی، یا کمزور درجے کی باقی. انسان کے اندر نوجوانی میں اللہ تعالیٰ نے یہ شہوت رکھی ہے، شہوت بطن اور شہوت فرج. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے سے ان دونوں شہوتوں کو بیلنس کرنے، اعتدال پر رکھنے کے لیے اتنی تعلیمات عطا فرمائی
کہ اگر کوئی نوجوان ان تعلیمات کو فالو کرتا ہے، ان تعلیمات کی پیروی کرتا ہے، تو انشاءاللہ یہ دونوں طاقتیں ٹھکانے لگ جاتی ہیں، بھٹکنے سے، گرنے سے، ادھر ادھر بہہ جانے سے بچ جاتی ہے۔ اور اگر اپنے آپ کو اس نے حوالہ نہیں کیا، دنیا والے جان چکے ہیں کہ ان دونوں چیزوں پر محنت کرنے کے نتیجے میں کسی نوجوان کو ہمارے ہاتھ کا کھلونا بنایا جا سکتا ہے۔ میں آپ نوجوانوں کو کہوں گا کہ اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ صرف ہم مسلمان ہی نہیں کرتے، ہم سے زیادہ وہ کرتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ کے اندر دشمنان اسلام کے پروگراموں میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کو فتنے کا ذریعہ بتایا ہے، ان چیزوں کو مسلمانوں میں عام کرو۔ ہم لوگ فتنوں سے بچنے کے لیے مطالعہ کرتے ہیں اور وہ ان فتنوں کو پھیلائیں تاکہ ان کا مشن اور کامیاب ہو، اسلام علیاذ باللہ اور پسپا ہو، کمزور ہو، اور دشمنان کی طاقتیں مضبوط ہوں۔ ان دو شعبوں سے ساری محنتیں ہو رہی ہے۔ آپ کی ضروریات پورا کرنے کے لیے جو سورسز ہیں، پیسوں کے آنے کے، چیزوں اور مال و متاع کے خریدنے اور حاصل کرنے کے، ان پر تقریباً یہ لوگ قابو پانا چاہتے ہیں۔ اور مجھے معاف کریں، دنیا کا نقشہ تھوڑا اوپر جا کر دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ان سورسز کو دبوچ لیا ہے۔ بہت سارے سورسز کے اوپر، بہت سارے ایسے سرچشموں کے اوپر جہاں سے انسان کے پاس پیسہ آتا ہے، تقریباً ان لوگوں نے قابو پایا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کی یہ شہوت ایک طرف ہم ابھاریں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کتنی فرانچائز کھل چکی ہے دنیا کے اندر، چٹخارے ہیں مختلف قسم کی چیزوں کے، ایک طرف ایڈورٹائز وغیرہ کے ذریعے سے اسے خوب سلگایا گیا، اور دوسری طرف وہ سورسز عام کیے گئے جہاں سے پیسہ بڑی سہولت سے آ جاتا ہے، اور جہاں رسک کم، جوخم کم اور پیسے کی فراوانی زیادہ، دونوں طرف سے سلگایا گیا۔ اب ایک نوجوان کو جب زبان کا چٹخارا لگ گیا ان سب چیزوں کا، تو اس کا دائرہ ضرورت بہت وسیع ہو گیا، اور آنے والے پیسوں کا سورس بھی کم اور اس کی مقدار و کوانٹٹی بھی کم۔ اب اتنے پیسوں میں اتنی ضروریات کیسے پوری ہوگی؟ چاروں ناچار یہ مسلمان تجارت کے راستے سے باہر نکل کر سود کا اور انٹرسٹ کا راستہ اپنائے گا۔ اس کے ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ تجارت میں 100 روپے ڈالو گے تو ممکن ہے شام کو 120 ہو جائے، لیکن اس کا بھی بھرپور امکان ہے کہ وہ نیچے جا کر 80 ہو جائے، لاس جائے تو آپ کو۔ اس کے مقابلے میں تم اگر کسی کو سود پر پیسہ دیتے ہو 100 روپیہ، تو اس کو 120 ہی ہونے ہیں، تمہارے 100 بھی سیف اور اوپر سے 20 کا نفع۔ شریعت اسی کو نہ کہتی ہے کہ یہ چیز اگر چل پڑی تو وقتی طور پر شاید تم کو بہت اچھا لگے، لیکن تمہارے سارے مال کو، تمہاری پوری زندگی کو، عمر کو یہ لے ڈوبنے والی چیز ہے۔ ہمارے رب نے جو سسٹم قائم کیا ہے اس سے ہٹ کے آج دنیا چلنے لگی ہے۔ آپ دیکھ لو، اکونومی جو اس دنیا کا اصل محنت کا مرکز ہے، سب سے زیادہ ناکامیاب وہ اکونومی میں۔ کیوں خودکشیاں ہو رہی ہے؟ کیوں آج ملکوں کے دیوالیے نکل رہے ہیں؟ بڑے بڑے ملک جن کو اپنی چودراہٹ کے اوپر فخر ہے، ان لوگوں کو جو ہے بالکل دہلیز پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ ایک قدم چلا جاوے تو ان کا بھی دیوالیہ ہو جائے۔ تم کو جس سسٹم کے اوپر، جس اکونومک اور معاشیاتی طرز کے اوپر فخر ہے، وہ اتنا ناکامیاب کہ دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ غربت کا شکار اور مسکنت کا شکار، بنیادی ضرورتیں بھی نہیں مل رہی ہے۔ خود ہندوستان میں آپ دیکھ لو کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس جو ہے بنیادی ضرورتوں کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان میں ہونے والی خودکشیوں کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ایک مرتبہ بہت زیادہ ضرورت کی چیزیں بے وجہ لے لینے کے بعد چکا نہ سکنے کی وجہ سے، اپنا پیسوں کا دائرہ تنگ پڑنے کی وجہ سے بالآخر وہ خودکشی کا راستہ لیتے ہیں۔ یہ ہے اکنامک سسٹم۔ میں آپ کو کہتا ہوں یہ بے برکتی اور نحوست ہے سود کی۔ نوجوانوں کو میں کہوں گا، میرے پاس ایسی ذاتی طور پر میں مثالیں جانتا ہوں جن کی پیڑھیوں سے وہ کروڑ پتی تھے، لیکن ان کی اس وقت کی نسل سود میں پڑی۔ مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا اتنے مقروض ہو گئے وہ لوگ کہ آج روڈ پر آ گئے ہیں، ان کے پاس رہنے کے اپنے گھر نہیں ہیں۔ ہمارے رب نے بہت سچ کہا تھا، یمحق اللہ الربا، میں تو مٹا کے رہوں گا سود کو۔ تمہارے جس پیسے کے ساتھ سود مل گیا، انٹرسٹ مل گیا، وقتی طور پر شاید تم کو بہت اچھا لگے، لیکن ایک دن دیکھو گے تم صفر ہو جاؤ گے، زیرو ہو جاؤ گے۔ اللہ بچائے مسلمانوں کو۔ لیکن یہ راستہ آسان بہت ہے، آپ کا پیسہ سیف،
100 روپیے میں کوئی لاس نہیں، سامنے والے کو 100 بھی چکانے ہیں اور مفت کے 20 روپیے جب تک وہ 100 نہیں چکاوے گا مل رہے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے نہ کہا کہ بھائی ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوا کرتی، اس کے آخر کو بھی دیکھا کرو۔ بہرحال نوجوانوں کو میں کہوں گا کہ آپ کو پھانسنے کے لیے سودی اسکیمیں لائی جا رہی ہے، آپ ہرگز ان کو ٹچ مت کیجئے، آپ کی جوانی جو ہے پگھل جائے گی پوری اس کے اندر۔ فائنانس کی جتنی بھی سسٹمیں، کریڈٹ کارڈ کی سسٹمیں ہیں، آپ دیکھ لیجئے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں تو ہمارے دل میں یقین ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی ہفتہ چکیں گے نہیں، لیکن میں تو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ جس وقت ٹیبل پر بیٹھتے ہیں شرط تو کرتے ہیں نا ان کے ساتھ کہ میں چکا تو پینلٹی بھروں گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ پینلٹی شریعت کے کون سے کھاتے میں پڑتی ہے؟ ارے ان لوگوں کو ڈائریکٹ سود لینے میں شرم آتی ہے تو پینلٹی کے نام سے یہ سود لے رہے ہیں آپ سے۔ ابھی تازہ ترین رپورٹ ہے، میرے ایک دوست نے مجھ کو بتایا کہ یہ بینکنگ سسٹم جتنا بھی ہے ان کی ساری تنخواہیں، ان کے آفیسوں کی ساری اجرتیں، یہ سب نکلتی ہے پینلٹی کے راستے سے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بھر دیں گے، لیکن پینلٹی میں گھروں کے گھر چلے جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں، کاروں کی کاریں چلی جاتی ہیں، یہیں سے ان کی تنخواہیں نکل رہی ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ یہ تو ہم جو ہے اپنا پیسہ سیو کرنے کے لیے اس چیز کو اپنائے ہوئے ہیں، یہ مستقل سودی نظام ہے۔ فائنانس کی راستوں سے جو آ رہی ہے چیزیں، سہولت بہت ہے، آپ کو کیش میں جتنے میں ملتا ہے اتنے میں ہی ادھار میں وہ چیز مل جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر کوئی خرابی نہ ہوتی اس میں، دنیا کی محبت سے دنیا کی محبت کے دل میں بھر جانے کی ایک ہی خرابی ہوتی تو کافی تھا۔ یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہے، ہمارے ایک ساتھی نے مجھ کو بتایا، موٹا وراچھا کے اردا گرد بہت سارے کاٹھیاواڑی لوگ رہتے ہیں، وہاں بڑے بڑے اپارٹمنٹ ہیں، آپ لوگوں کو بھی جانے کا اتفاق ہوا ہوگا۔ مجھے اس نے بتایا کہ یہاں کے لوگوں میں خودکشی کا رواج بہت ہے، تقریباً ہر دن کسی نہ کسی اپارٹمنٹ کے اندر خودکشی، کبھی کبھی ایک آدمی کی، کبھی پورے خاندان اور فیملی کی خودکشی کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ حالانکہ بہت بڑے مالے تجار لوگ ہیں، ان کے بڑے بڑے جو ہیں فیکٹریاں، کمپنیاں ہیں، کیوں آخر یہ لوگ جو ہے خودکشیاں کرتے ہیں؟ بہت بنیادی چیز یہی فائنانس کا نظام ہے۔ اب انسان کو معلوم ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر یہ فائنانس کا اور کریڈٹ کارڈ کا نظام نہ ہوتا تو انسان سوچتا کہ میری جتنی چادر ہے اتنے ہی پاؤں پساروں، کوئی انتظام ہی نہیں ہے کہ میں چیز خرید سکوں۔ دوسرے نمبر پر اگر فائنانس میں جاتا ہے، بھائی پیسہ نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں، تم دینا اپنے ہفتے مہینے کے بعد دینا ہے تم کو، اور ایک مہینے میں نہیں چکانا ہے، 12 مہینے کے اندر تم کو چکانا ہے، تو آگے بڑھو۔ چنانچہ یہ مرد آگے بڑھتا ہے، چیزیں بے ضرورت کی بھی اپنے گھر کے اندر چکا دیں گے اس بھرم میں لا کر جمع کر دیتا ہے، پھر کہیں بیچ میں تنگی کا ماحول آ جاتا ہے تو سارے سورسز جام، آپ پیسہ لا نہیں سکتے کہ دے سکیں، اب سود کا بڑھنا، پینلٹی کا چڑھنا شروع ہوتا ہے اور لاگت سے زیادہ کھپت ہو جاتی ہے۔ تو یہ انسان ضیق میں آ کر نہ باہر سکون، نہ گھر میں سکون، نہ اپنوں میں نہ بیگانوں میں، بالآخر سوسائڈ اور جو ہے خودکشی کا راستہ لیتا ہے۔ کیا ضرورت تھی؟ کتنی خوشحال زندگی چل رہی تھی جب ہماری ضرورت کا دائرہ بہت مختصر تھا۔ کسی نے بہت پتے کی بات ذکر کی ہے، اس وقت دنیا کے اندر جو مہنگائی ہے اس کا بنیادی سبب ضرورتوں کے دائرے کا بڑھ جانا ہے، ورنہ پچھلے دنوں بھی لوگ زندگی گزارتے تھے، کم میں چلا لیتے تھے، اپنی چادر کے مطابق پاؤں پسارتے تھے، لیکن اب زیادہ ہو گیا۔ بہرحال یہ ایک ضمنی ٹاپک تھا۔ میرے نوجوان بھائیوں، میں آپ کو ایک ہدایت کرتا ہوں، اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر میرے رب کے اس دھمکی کے اوپر یقین رکھو کہ میں سود کو مٹا کے رہوں گا۔ ہرگز آپ وقتی ابھار کی بنیاد پر غلط فہمی میں مت آنا، خوش فہمی میں مت آنا کہ میں جو ہے بہت ترقی کر رہا ہوں، کل تک میرے پاس کار نہیں تھی، سود کے اس نظام میں پڑنے کے بعد کار آ گئی، حویلی آ گئی، بنگلے ہو گئے، اور میرے اتنے اسسٹنٹ ہو گئے، اتنے ملازم میرے ماتحت کام کرتے ہیں۔ یہ وقتی ابھار ہے، رب کی ناراضگی کی نظر کسی چیز پر ہو تو وہ جلے بغیر نہیں رہتا، یہ بلاسٹ ہوگا اور آنن فانن ختم ہو جاوے گا۔ اللہ کے واسطے اس چیز سے اپنے دامن کو بچاؤ جتنا بچا سکتے ہو۔ میرے رب نے سود اور انٹرسٹ کے اوپر وہی دھمکی ارشاد فرمائی ہے جو ایک نرے صاف کافر کے لیے ارشاد فرمائی، ہمیشہ جہنم میں رہنے کی دھمکی سود پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ارشاد فرمائی۔ حالانکہ کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو، یہ مسلمان ہے
تو اپنا وہاں کا پیریڈ طے کرنے کے بعد پھر باہر نکالا جائے گا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس کی سنگینی سے ہم کو واقف فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرا رب میرا برا نہیں چاہتا، یہ میری نادانی ہے کہ میں انگارے کو کھلونا سمجھ کر اس کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں۔ آپ نے نہیں دیکھا ایک بچہ انگارے کو دیکھ کر آگے لپکتا ہے، اس کا باپ اسے روکتا ہے تو بچے کو لگتا ہے کہ کتنا بڑا دشمن ہے، ان سارے کھلونے میں سب سے زیادہ چمکیلا تو یہ ہے۔ اس نادان و ناہنجار کو کہاں پتا کہ تیرا ہاتھ پڑے گا تو تیرا ہاتھ نہیں وجود جل جائے گا۔ تیرے باپ کی عین شفقت ہے کہ تو جسے کھلونا سمجھتا ہے اس سچ مچ انگارے کو جو ہے تجھ سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ ہماری ایسی ہی نادانی ہے، اتنا زیادہ بہترین پیسوں کی آمد کا سورس ہے، پھر ہمارا رب کیوں منع کرتا ہے؟ ارے تمہاری نادانی ایسی ہی ہے جیسے اس بچے کی کہ جس نے انگارے کو ہیرا اور کھلونا سمجھا تھا۔ اس لیے ہرگز اس بھرم میں مت پڑیے، میرا رب مجھے اگر اسلام جیسی نعمت دیتا ہے تو کسی دوسرے شعبے میں میری برائی نہیں چاہے گا، وہ میرا خالق ہے۔ میں جس دن گناہ کرتا ہوں اس دن بھی وہ مجھ کو رزق دیتا ہے، تو اتنی وفاداری ادھر سے اور ہماری طرف سے جفاکاری کہ وہ جس سے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے اسی میں ہم لوگ رچے بسے اور کھپے گسے ہوئے ہیں۔ اس لیے ایک چیز تو طے کر لیجئے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سود سے، انٹرسٹ سے بچنا۔ دوسرے نمبر کے اوپر ایک شہوت شرمگاہ کی، انسان کی شرمگاہ کی شہوت ایسی ہے، اس سے لوگ جتنے فتنے میں پھنسے ہیں، فسق و فجور میں پھنسے ہیں، میں آگے بڑھ کر کہوں گا کفر و شرک میں گئے ہیں، شاید و باید کسی اور چیز سے گئے ہیں۔ آج اس وقت ارتداد کا ماحول ہندوستان میں جو ہے وہ فقط خبر کی حد تک نہیں ہے، جو لوگ ذاتی طور پر اس میں گھسے ہوئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ واقعات کی دنیا میں ہماری خواتین بڑی تعداد کے اندر جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہے۔ یہ کوئی فقط ہوا نہیں ہے، چونکہ ذاتی تحقیق بھی کی گئی۔ ابھی میں آپ کو زیادہ دور نہیں لے جاتا، 3 روز پہلے ہمارے قریب کی ایک بستی کے مول صاحب کا فون آیا، وہ کہہ رہے تھے ہماری بستی میں ہم لوگ علماء کی ایک مجلس قائم کیے ہوئے ہیں، پہلے سے وہ خدمت کرتی ہے، ہماری بستی میں 15 لڑکیاں ایسی ہیں جو بالکل ایک قدم رکھے تو کفار کے ہاتھ میں چلی جائے، اتنا تیار ہو کر پریپئر ہو کر بیٹھی ہے۔ ان کی ذاتی تحقیق، بہت بڑا گاؤں نہیں ہے، ایک چھوٹے سے قصبے میں، چھوٹے گاؤں کے اندر اگر 15 بچیاں ہماری کفر کی دہلیز کے اوپر کھڑی ہیں تو ان شہروں کا کیا حال ہوگا جہاں دینیات سے کوئی مس نہیں ہے، کوئی ٹچ نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو برائیاں آ رہی ہیں یہ شرمگاہ کے شہوت پورا کرنے کے راستے سے آ رہی ہے۔ بہت سارے مرد حضرات بھی اپنے دلوں کے اندر کفر کے لیے زمین تیار کر چکے ہیں۔ اللہ حفاظت فرماوے، ایک آندھی اگر آوے گی کسی فتنے کی، بہت سے وہ نوجوان جو کل تک ہمارے بیچ مسلمان ہو کر بیٹھتے تھے، آپ کو فضا چھٹنے کے بعد، غبار چھٹنے کے بعد کفار کی فہرست میں نظر آ سکتے ہیں۔ بہت محنت کی ضرورت ہے، اور سچ کہا تھا ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر فتنہ میں نے کوئی نہیں چھوڑا۔ نوجوانوں کی طاقت کو زیر کرنے اور ان کی طاقت کو ڈیوائیڈ کر کے باطل کے لیے استعمال کرنے میں عورتوں اور خواتین سے زیادہ بڑا کوئی حربہ نہیں استعمال کیا گیا۔ بہت سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہمارے نوجوانوں کو کھینچا جا رہا ہے، چھینا جا رہا ہے، ان کی طاقت کو ختم کر کے ان کو باوجود نوجوانی کے بوڑھا بنایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، آپ ٹھان لو، میرے جی کی چاہت کے بالکل خلاف میرے رب کے فیصلوں پر، اس کے حکم پر میں تیار رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ تم کو ضائع کبھی نہیں کریں گے۔ جس نے رب کا مانا وہ آدمی زندگی کے کسی شعبے میں ضائع نہیں ہوتا۔ یہ کیا بے وقوفی کی بات ہو گئی، بے عقلی کی بات ہو گئی کہ وقتی خوشیوں کے لیے ہم نے دائمی خوشیوں کو آگ لگا دی۔ یہی ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ جن لوگوں کے گھرانے اور سنسار بہت خوشحال چل رہے تھے، بعض باہر سے باقاعدہ تیار کی گئی خواتین کے پھندوں میں یہ لوگ پھنس گئے، ان کی جال اور نیٹ میں یہ لوگ آ گئے۔ 3 بچے معصوم، ایک خدمت گزار بیوی، ان کے سنسار کو آگ لگا کر وقتی طور پر یہ نوجوان اسے چھوڑ کے وہاں چلا گیا۔
چند دنوں میں ظاہر ہے کہ جس کی بنیاد ہی پھسپھسی پڑی ہو تو اس پر بڑی تعمیر لمبی نہیں ہو سکتی. چند ہی دنوں میں نتیجہ آ جاتا ہے. وہ نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے. کیوں ہم نے اپنی خوشیوں کو وقتی طور پر جو ہے اس طرح کی خوشی پانے کے لیے آگ لگا دی؟ میرے بھائیوں، صرف ہماری لڑکیوں کو پھانسنے کے لیے ان کے لڑکے نہیں ہیں، ہمارے نوجوانوں کو پھانسنے کے لیے بھی وہ ایک مرتبہ لڑکیوں کی قربانی دے سکتے ہیں، اور ہو رہی ہے. ایک طبقہ اگرچہ ناپسند کرے لیکن دوسرا طبقہ باقاعدہ ان کو بچھا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کے سامنے. میرے بھائیوں، کسی کو اپنی دنیاوی اور اخروی دونوں زندگی بگاڑنی ہو تو وہ خواتین کے فتنے میں پھنسنے کی سعی کرے. دونوں بگڑ جاوے گی. یہ آپ کو دنیا میں بھی نہیں خوش رہنے دے گا، اور رب تعالیٰ کی ناراضگی اپنی جگہ ایک مستقل. نوجوانوں کو میں کہوں گا کہ یہ جو عشق ہے، لو ہے، محبت کا یہ جو راستہ کھولا گیا ہے، یہ در حقیقت نفسانیت کا فتنہ ہے، نفس کا فتنہ ہے. دیکھو دنیا میں پھیلے ہوئے فتنے دو قسم کے ہیں. ایک تو شیطان کے زور سے پھیلے ہوئے فتنے، اور دوسرے نفس کے زور سے پھیلے ہوئے فتنے. یہ جو لو کا فتنہ ہے، یہ نفسانیت کی پشپناہی اس کے پیچھے بہت زیادہ ہے. آپ کو چاہیے کہ جہاں سے یہ خرابی آ رہی ہے اس سرچشمے کو مضبوطی سے بند کر دیں. میرے نفس کے کہے پر مجھ کو نہیں چلنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمارے نوجوان اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ رکھے، تمہارے سارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا تمہارا نفس ہے. ان اعداء عدوک ما بین جنبیک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم لوگ دشمن سمجھتے ہیں امریکہ کو، جی ہے اسلام دشمن، برطانیہ کو جی ہے یہود نصارہ ہنود، کوئی بھی دشمن ہو، لیکن ان سے بڑا دشمن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہمارا نفس ہے. جو لوگ لو میں پڑھتے ہیں وہ لوگ نفس کی پیروی کرتے ہیں. اور ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ خواتین کا لو والا جو فتنہ ہے نا، یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ اس میں ایک منزل ایسی آ جاتی ہے جس میں انسان بے بس. نہیں دیکھا آپ نے ہمارے معاشرے میں اپنی خاندانی کو داؤ پر لگا دیا، اپنے پیسوں کو داؤ پر لگا دیا. ایک والد میرے پاس ایک مرتبہ آئے، انہوں نے کہا میرے خاندان میں 50 سال سے کسی نے جو ہے یہ لفڑا نہیں کیا ہے، میرے بیٹے نے میری عزت اچھال کر اتنا زیادہ جو ہے لفڑا کر ڈالا. وہ رو رہا تھا، بوڑھا باپ کچھ کر بھی نہیں سکتا. وہ جانتا تھا کہ اس کی اگلی رات جو ہے وہ بہت خوب جانے والی نہیں ہے. اس نے اپنے سنسار کو لٹایا، گیا اور واپس آیا، آج کہیں کا نہیں ہے، میری آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہے. میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ لو نفسیات پر مبنی ہے. آپ اس میں قدم ہی مت رکھو، ورنہ پھسل کر اس منزل پر جو پہنچ گئے، جس جگہ جا کر انسان بے بس ہو جاتا ہے، اسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، وہ ڈیسیزن کے لائق رہتا ہی نہیں ہے، اور جذبات کے ماتحت اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ نہ رہ سکتا ہے، نہ کہہ سکتا ہے، نہ سہ سکتا ہے. اللہ ہماری حفاظت. اور یہ میں نہیں کہتا، آپ کو تعجب بھی ہوا ہوگا کہ میں نے ایک طرف تو وہ آیتیں پڑھی وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اسی میں نے یہ بھی آیت پڑھی رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، اے اللہ ہم پر ایسی چیزوں کا بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. اس کو عام طور پر تو مفسر حضرات یہی تفسیر کرتے ہیں، یہودیوں پر بڑے سخت احکام تھے، اتنے سخت احکام کہ ان کے کپڑوں کے اوپر کسی جگہ نجاست لگ جاتی تو ہم تو دھو لیتے ہیں تو پاک ہو جاتا ہے، ان کو اتنا کاٹ ڈالنا پڑتا تھا، اتنا حصہ. بہت سخت احکام یہودیوں کے اوپر تھے. تو اس آیت کی تفسیر میں عام مفسرین تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ ایسے سخت احکام یہودیوں جیسے ہمارے اوپر نہ لا جس کو ہم برداشت بھی نہ کر سکے. لیکن بعض مفسروں نے فرمایا ہے مالا طاقت لنا بھی کا مطلب ہے اللہ ہم کو عشق میں مبتلا نہ کر جس کو ہم اٹھا بھی نہ سکیں. انسان بے بس ہو جاتا، اتنا بے بس کہ وہ چاہنے کے باوجود ہاتھ پیر نہیں مار سکتا. دیکھ لو آپ ان نوجوانوں کو، مجھے تو کافی اتفاقات ہوئے ہیں، ان کو سمجھاؤ، بیوی بچوں کا حوالہ دو، لیکن میں نے تو ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ 2 سال 1 سال کے بچے کو ماں دیکھنے تیار نہیں. اپنے سگے اس بیٹے کو جس کو اس نے اپنے پیٹ سے جنم دیا، مگر کسی کے عشق کی وجہ سے اس کو ٹھوکر مار رہی ہے.
سچ ایک منظر میں نے دیکھا آج تک میرے دل پر بڑا اثر ہے اس کا. وہ خاتون جو تھی ہماری مسلمان لڑکی, وہ کسی سکھ کے ساتھ محبت میں پڑی ہوئی تھی. اس کا 2 سال کا بچہ تھا. وہ جا کر اس کو کہتا تھا ماں, اس طرح کرتا تھا. ہماری شریپنج کے اندر وہ ماں دیکھنے تیار نہیں ہوتی. اپنا وہ بچہ جسے اس نے جنا, ایسا مطلب اگر ہم نے نہ دیکھا ہوتا, کوئی سناتا ہوتا تو شاید یقین بھی نہ آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. بہت دلدوز منظر تھا. بیچارہ کوشش کر کر کے اپنے باپ کے پاس چلا گیا, ماں نے ایک التفات نہیں کیا اس کی جانب. ایسے مناظر ہیں. یہی وہ مقام ہے, ہم کو بہت خوب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمارے رب نے فرمایا کہ اللہ اس کے اٹھانے کی میں طاقت نہیں رکھتا, ایسا عشق مجھ کو دے ہی مت. جس نے قدم رکھا اس راستے کے اندر وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جس کی ہلاکت طے کر لی ہو, اس آدمی کو کون بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماوے. میرے بھائیوں, یہ ہے عشق کا اور لو کا پاور, جس کو خود قرآن کہتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ایک حدیث سنائی آپ کو, الحب یومی و یسم. حضرات علماء جانتے ہیں اس کا مطلب ہے کسی, میں ٹھیٹھ ترجمہ کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کسی کے عشق اور لو میں پڑنا انسان کو بہرا اور اندھا بنا دیتا ہے. لو ہی ترجمہ کیجئے اس کا, اس لیے کہ آپ معاشقے کا ترجمہ کریں گے تو کوئی دوسری چیز پر فٹ کرنے کا امکان رہے گا. آج کے لو میں انسان بہرا بھی ہو جاتا ہے اور اندھا بھی ہو جاتا. یہی وہ فتنہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں فتنۃ صماء و عمیاء, اندھا اور جو ہے بہرا فتنہ. یہ ایک فتنہ قیامت سے قریب آنے والا ہے. سچا اس کا محمل یہ نہیں ہے, مگر اسی نوع کا وہ فتنہ ہوگا جیسے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, اس زمانے کے اس آدمی کو بھی اپنا سیاہ سفید کھرا کھوٹا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور میرے بھائیوں, معاشقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ اس طرح کی چیز میں پڑنے والے آدمی کے لیے اللہ نے سزا کون سی مقرر کی ہے؟ ہمارے اسلام کے اندر کوئی دوسرے کو قتل کر ڈالے تو تلوار سے مار دو اس کو. قصاص جو اسلام میں ہے تلوار سے مارنے, قتل کا حکم قرآن میں قصاص جو ہے تلوار سے مارنے کا ہے. لیکن یہ اتنا زیادہ بڑا مجرم ہے کہ قتل کرنے والے, آگ سے جلانے والے یا دھکا مار کر ہلاک کرنے والے کو تو تلوار, لیکن اس کے لیے پتھر کی سنگساری, پتھر مار کر ہلاک کر دینے کا حکم وہ شریعت دیتی ہے جس شریعت نے اس کے ایک ایک بدن کے حصے کی حفاظت کا سارے مومنوں کو ذمہ دار بنایا. کل تک یہی شریعت کہتی تھی مسلمان ہے خبردار جو اس کے بدن پر کسی نے خراش ڈالی. کتنی ناراض کہی جاوے گی شریعت اس دن جس دن اسی جسم کو شریعت پتھر مار کر ہلاک کرنے کا حکم دے. کتنا بڑا جرم سمجھا جاوے گا وہ. میرے بھائیوں, کیا دنیا ہی کے اندر ہم کو رنگ ریلیاں منا کر یہیں رہ جانا ہے؟ ہمارے رب کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ پوچھ لو ان لوگوں سے جنہوں نے اس راستے کے اندر قدم رکھ کے اپنے ماں باپ گنوائے, بھائی بہن گنوائے, مجھے معاف کیجیے اپنا دین گنوا دیا, دین گنوا دیا اپنا. یومی و یسم کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے سامنے پھر اسلام و کفر ایک, خوشبو اور بدبو کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے. بھلے اور برے کے درمیان میں اس کو کوئی تمیز نہیں رہتی. دوسرا قدم اس کا کفر میں پڑتا ہے. ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ اس چیز سے بچیں. اپنے نفس کے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ کیوں کرتے ہو کہ ہم اس کو خدا بنا لیں؟ ہمارے نفس کو ہمارے رب نے ہم سے شکایت کی ہے قرآن کریم میں, افرأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے جس نے اپنا معبود ہی اپنی نفسانی خواہشات کو بنا لیا, محمد تم ان کو بچا سکتے ہو؟ ارے اس رسول کو کہا جا رہا ہے جس کی ایک نگاہ ہدایت سے ہزاروں لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کا چراغ جل سکتا ہے. اس نبی کو کہا جا رہا ہے تم بے بس ہو نبی جس نے اپنا معبود ہی اپنی خواہشات کو بنا لیا. مجھے بتائیے یہ عشق آخر کیا چیز ہے؟ لو آخر کیا چیز ہے؟ وہ جو کہے گا اس کو ہم فالو کریں گے, چاہے ہماری شریعت کچھ کہے, ہمارے ماں باپ کچھ کہے, ہمارے ہمدرد اور مربی اور مشفق کچھ کہے. یہی حال ہوتا ہے. نوجوانوں مت بہو میرے بھائیوں, سچ تم اس زندگی کے قابل بھی نہیں رہو گے. اور کم سے کم کچھ ایگزامپل دیکھ کر جو ہے اگر کسی کو قدم رکھنا ہے تو اس کے ایگزامپل دیکھ لیا کرو. ہمارے معاشرے میں آپ کو دسیوں مثالیں مل جائے گی اس کی, جنہوں نے اس راہ میں پڑھ کر اپنی دنیا بھی تباہ کی اور اپنی آخرت بھی تباہ کی. اس کے مقابل میں اگر تم نے اپنے رب کے خاطر اپنے جی پر پتھر رکھا اور اپنے آپ کو اس خواہش میں نہ بہنے دیا,
اللہ تعالیٰ تمہارے وجود کو خوشیوں سے بھر دیں گے انشاءاللہ، پورا تمہارے وجود کو خوشیوں سے بھر دیں گے، اور دنیا آخرت ہر جگہ ایسی کامیابی عطا فرمائیں گے کہ نہ پوچھئے بات، تم کو خوشبودار بنا دیں گے، جیتے جی تم جو ہے تمہاری خوشبوؤں سے دوسرے متمتع ہو سکیں گے۔ واقعات بہت سارے ہیں جو ہے ان کی روشنی میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو کہہ سکتا ہوں، دیکھیے سب سے پہلا فائدہ، کسی انسان کو لو کی طرف دل کھینچ رہا ہے اور اس نے اللہ کے خاطر پہلی ہی راہ سے اپنے آپ کی قربانی دے دی، نظر پڑنا یہ سب سے پہلا راستہ ہے جو اللہ نے اسی لیے نامحرموں کے اوپر نظر ڈالنا منع کر دیا کہ تم آگے چل کر ایسی منزل پر پہنچو گے کہ تم اپنے بھی نہیں رہو گے۔ کتنا اچھا ہے کہ میں کسی نامحرم خاتون کو دیکھ کر اپنی نگاہ جو ہے نیچی کر لوں۔ میرے بھائیوں، یہ دیکھو گے حسن کا لطف تھوڑی دیر رہے گا، لیکن اس کی پریشانی اور خلش آپ کی کئی گھنٹوں کو کھا جائے گی۔ تو کتنا اچھا ہے تھوڑی سی کلفت حسن سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر نیچے دیکھ لینا اور ہمیشہ کی کلفتوں سے محفوظ ہو جانا۔ یہ کتنی عقل مندی کی بات ہے، یہیں سے شروع ہوتا ہے نگاہ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ مضمون ہم کو ملتا ہے کہ جو لوگ اپنی نگاہ نامحرم پر پڑ جانے کے موقع سے اپنی نگاہ ہٹا لیتے ہیں، اچانک پڑ گئی، ہٹا لی، میرا رب ناراض ہوتا ہے، میرے جی کو خوش کرنا نہیں ہے، میرے رب کو خوش کرنا ہے، اپنی نظر کو جو ہے میں خوشیاں نہیں دوں گا میرے رب کی نافرمانی والی، وہ نظر ہٹا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماویں گے، ایمان کی مٹھاس عطا فرماویں گے۔ میرے بھائیو، آج اسی کا فقدان ہے، یہی نہیں ہے ہمارے درمیان میں، سب کو شکایت ہے، نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ تسبیحات میں دل لگتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت میں، ایمان کی مٹھاس غائب۔ اگر پانا ہے آپ کو تو آئیے، اس کے راستے دکھائے گئے ہیں، کسی نامحرم پر نظر پڑتے ہی اپنی نظر کو چکا لو۔ میرے نوجوانوں، آپ کے میکڈونلڈس کے برگروں کی کیا لذت ہے، اس کی مٹھاس ایک مرتبہ چکھ کے دیکھو، عمر بھر میں پوری بستی پر اگر اس کی مٹھاس بانٹ دی جائے تب بھی جو ہے مزید بچ جائے، اتنی مٹھاس ہے ایمان کی۔ سب لوگوں کے جی ٹھنڈے ہو جائے، صرف زبان نہیں، سب کے جی ٹھنڈے ہو جائے، ایمان کی مٹھاس وہ ہے۔ پھر تم صالح نوجوان بنو گے، جہاں بیٹھو گے آس پاس کی فضا روشن ہو جاوے گی، سب پریشانوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ کاش ہم میں سے چند نوجوان ٹھان لے کہ ہم کو اپنے جذبات ذبح کر کے میرے رب کو خوش کرنا ہے۔ آئندہ سے انشاءاللہ ہم لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ جی سب کا چاہتا ہے، لیکن لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ ایک بہت بڑی چیز یہ بھی نوجوانوں کے اندر ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ ہم لوگ روک ہی نہیں سکتے، محبت ایسی ہو گئی ہے کہ اب پیچھے آ جانا جو ہے یہ ہمارے وجود کو ختم کر دینا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ ہی کے لیے ہے کیا پچھلے دنوں لوگوں نے اپنے اس جذبے کی قربانی نہیں دی ہے؟ یہ جو آیت کریمہ میں نے سنائی، اس آیت کریمہ کا پس منظر بیک گراؤنڈ میں آپ کو سناؤں، قرآن کریم کی آیت کا پہلے ترجمہ آپ کو سنا دوں تاکہ ہمارا رب کیا کہتا ہے اس کا اندازہ ہو۔ اللہ مردوں کو خطاب کر کے فرماتا ہے، نوجوانوں کو خطاب کر کے فرماتا ہے، وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، کافرہ عورت ہے، مشرکہ عورت ہے، اس کے ساتھ نکاح میں مت جڑو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وہ نوجوان سنیں جنہوں نے اپنے دل کافرہ خاتون کے ہاتھ میں دے دیے ہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں اپنی سہیلیاں بنا کر، فرینڈشپ کر کے اپنے دل جو ہے ان کے ہاتھ میں دے دیے ہیں، وہ ہمارے رب کا پیغام بھی سنیں، ان کے ساتھ نکاح نہ رچاؤ جب تک یہ ایمان میں داخل نہ ہو جائیں، تعلق ہی قائم مت کرو ان کے ساتھ۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اگر کوئی داسی ہوگی، داسی تو جانتے ہو نا، ہمارے گھر میں ابھی تو نہیں ہے، پچھلے دنوں داسیاں غلام باندیوں کا، اگر کوئی داسی ہوگی نا ایمان والی ہوگی، وہ بہتر ہے اس مشرکہ آزاد خاتون سے۔ ہمارا رب کہتا ہے، میں ایگزیکٹ ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی مومنہ داسی ہے وہ اچھی ہے مشرکہ آزاد خاتون کے مقابلے میں۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اپنی بچیوں، اپنے ماتحت کی جو لڑکیاں ہیں ان کا نکاح کسی مشرک سے مت کراؤ۔ یہ نکاح قرآن عنوان دیتا ہے، اس میں آپ لوہی کا جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ نکاح جب شریعت گنتی نہیں تو سوائے لو و عشق کے کیا رہ جاتا ہے اس میں۔ تو بچیوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ایسی فضا ہموار نہ کرو کہ وہ غیر مسلم لڑکوں کے ہاتھ میں اپنا دل دے دیں۔
ایک غلام مومن ہوگا وہ اچھا ہوگا، ایسے غیر مسلم مشرک کافر آزاد کے مقابلے میں یہ کیا دے سکے گا؟ آپ کو کفر لا کر دے گا، اور مومن غلام ہے، کم سے کم ایمان میں تم باقی رہو گے۔ پھر ہمارا رب فرماتا ہے اولئک یدعون الی النار، یہ سب جہنم کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ۔ ابھی جو ہم نے تمہارے لیے گائیڈ لائن بتائی، اس میں تم کو جنت کی طرف بلاتا ہوں اور مغفرت کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، جو لوگ نصیحت پکڑنے کا موڈ رکھتے ہیں ان کے لیے، جن کے دل میں نصیحت پکڑنے کی نیت ہی نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے ہزاروں دلیل بیکار ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں مرثد ابن ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس صحابی کا کام یہ تھا کہ مدینہ ہجرت کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو مکہ مکرمہ میں جو قیدی رہ گئے تھے ان کو چھڑانے کے لیے یہ مکہ جا کر لے آتے تھے۔ جو بھی موقع ملتا مسلمان قیدیوں کو وہاں سے چھڑا کر مدینہ لے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ مرثد ابن ابو مرثد غنوی گئے، ان کو مکہ کے دورے رہائش میں ایک خاتون کے ساتھ عشق ہو گیا تھا، محبت تھی، کہو لو تھا ان کو، اور وہ خاتون کا نام تھا عناق نام کی خاتون تھی، طائفہ خاتون تھی، لیکن ان کے ساتھ اس کو عشق ہو گیا تھا۔ اب یہ گئے، بہت مدت کے بعد گئے تھے، تو اس خاتون نے ان کے سامنے پرپوزل رکھا کہ اپنی محبت کا کیا، مسلمان ہو چکے تھے مرثد ابن ابو مرثد غنوی۔ اس خاتون نے کہا کہ تھوڑا سا میں تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، آؤ گے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا، میرے نوجوانوں سنو، ہم لوگ جو کہتے ہیں نا ہم لوگ عاجز ہو جاتے ہیں، اس سے نکل نہیں سکتے، یہ بھی تو آخر بشر تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان میں اسلام حائل ہو چکا ہے، دیوار آ چکی ہے، اب یہ چیز نہیں کر سکتا میں۔ تو اس خاتون نے پرپوزل رکھا کہ ٹھیک ہے، اسلام نکاح کو تو جو ہے ہاں کہتا ہے، تو ہم نکاح کر لیں کم سے کم۔ نوجوان ہیں، اپنی محبوبہ ہے، دونوں الگ ہیں، ایکانت تنہائی میں، لیکن کون سی چیز کام کر رہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں نکاح کے سلسلے میں بھی کچھ نہیں بول سکتا جب تک میرے شیخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بات چیت نہ کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئی، تب یہ آیات اتری، مومنوں کو کہو مشرکہ خواتین سے نکاح نہ کریں، ان سے اب تعلقات نہ رچائیں، معاشقہ نہ کریں۔ یہ آیتیں اس پس منظر میں اتری ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا ابو مرثد ابن ابو مرثد غنوی جو ہیں یہ ہماری طرح بشر نہیں تھے؟ بہہ جانا چاہے تو آج کا نوجوان جیسے بہتا ہے وہ نہیں بہ سکتے تھے، لیکن نہیں، میرے نفس کے چونچلے بعد میں میرا رب ناراض ہوتا ہے، میں نے جس اسلام کا اور ایمان کا دم بھرا ہے اس پر میں حرف نہیں آنے دوں گا۔ میری نوجوانی اسلام کی خدمت کے لیے لگ سکتی ہے، اسلام کی بیخکنی اور اکھاڑ پھینکنے کے لیے میں اپنی نوجوانی کی ایک گھڑی نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، کیا لوگ تھے! اور ایک نہیں دسیوں واقعات ایسے ملتے ہیں جس کی نیت ہو بڑی آسانی سے اس میں سے نکل سکتا ہے، اور جسے پھنسنا ہی لکھا ہو۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جس کے فتنے کا ارادہ کیا ہو اس آدمی کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ محمد، جس کو فتنے میں ڈالنے کا میں نے ارادہ کر رکھا ہے نا، تم رسول ہو کر بھی نہیں بچا سکتے اس کو۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چیز ہے۔ ایک اور واقعہ بھی کسی بزرگ کا لکھا ہے، وہ بھی بڑا عبرت آموز ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے وہ مفید ہوگا۔ وقت ہے تھوڑا سا۔ ایک خاتون ایک مرتبہ، کتابوں میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے، ایک خاتون ایک مرتبہ، بڑی خوبصورت خاتون تھی، اس نے آئینے کے اندر اپنا چہرہ دیکھا ایک مرتبہ، تو اس کو خود کو یہ فیل ہوا کہ میں زمانے کی سب سے خوبصورت عورت۔ اس کا شوہر بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ میرے چہرے کو دیکھ کر کوئی ایسا ہے کہ فتنے میں نہ پڑے؟ ارے سب فتنے میں پڑ جا سکتے ہیں۔ تو اس کے شوہر نے وقت کے ایک بزرگ کا نام لیا، میں اس وقت نام بھول رہا ہوں ان کا، تو اس نے کہا کہ یہ جو شخص ہے، نوجوان ہے، یہ تیرے فتنے میں نہیں پڑ سکتا، تو اگر فتنے میں ڈال کے دکھا دے تو نام مان لوں تیرا۔ اس عورت نے ٹھان لیا کہ میں اپنے اس حسن کے ذریعے سے اس نوجوان صاحب دل کو جو ہے پھنسا کے رہوں گی۔ چنانچہ بنی ٹھنی
اور ایک مرتبہ جو ہے وہ اس نوجوان اہل دل کے پاس گئی. میں بزرگ اس لیے نہیں بولتا کہ نوجوان کے لیے بزرگ کا لفظ استعمال کرنے میں آپ کو تضاد معلوم ہوتا ہے. تو وہ گئی اور اس نے پرپوزل رکھا, مجھ کو تھوڑا سا الون میں ایکانت میں آپ سے بات کرنی ہے, آ جاؤ. تو گئے, کچھ اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس لوگ اپنے دینی معاملات لے کر بھی آتے ہیں. وہاں گئے, انہوں نے کہا کہ میں آپ, ایک خاتون نے کہا میں فریفتہ ہو چکی ہوں تم پر, مجھ کو تمہارا کوئی جواب نہیں چاہیے, تمہارے عشق کے ہاں میں یس میں جواب چاہیے مجھ کو. انہوں نے سر جھکا لیا اور تھوڑی دیر کے بعد سر جھکا کر کہا بہن ٹھیک ہے تیرے دل میں میرا عشق آ گیا ہے, لیکن تو اتنا تو جانتی ہے کہ تجھے مرنا ہے. ہاں مرنا ہے, دنیا مری میں بھی مروں, مجھے بھی مرنا ہے. اچھا ہم لوگ اس وقت تھوڑا سا لطف اٹھا لیں گے چلو معاشقے کا, کل کو قبر میں میرے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ محشر میں میرے رب نے پوری خلقت کے درمیان میں مجھ کو کھڑا کر کے تجھ کو کھڑا کر کے ہمارا کچا چٹھا کھولا تو ہم کہاں کے رہ جائیں گے؟ اچھا جس رب کا ہم کھاتے ہیں اسی رب کی ہم نافرمانی کریں تو کیسا لگے گا؟ میں اچھا ہم نے رات کو الیاذ باللہ زنا کیا اور کل کو صبح ہمیں ضرورت پانی کی پڑے گی تو کس سے مانگیں گے؟ کھانے کی ضرورت پڑے گی تو کس سے مانگیں گے؟ ایک ہی تو رزاق ہے, ایک ہی تو ہمارا خالق ہے. اچھا ہر موڑ پر جو ہماری مدد کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں تو کیسا لگے گا؟ بس انہوں نے نہایت ہی بلیغ کلام کیا. وہ خاتون روتی آنکھوں گئی, تائب ہو گئی اور اپنے گھر جا کر وقت کی نیک خاتون بن گئی. یہ کون تھا؟ نوجوان تھا لیکن دل اپنے اللہ کو حوالے کر چکا تھا. اچھا اس خاتون کے بارے میں لکھا اتنی نیک ہو گئی کہ اس کا شوہر بعد میں کہا کرتا تھا کہ اس نوجوان اہل دل نے تو میری خاتون کو بگاڑ کے رکھ دیا. یعنی کل تک میں اس کے حسن سے فائدہ اٹھاتا تھا, دنیا میں اس کے ساتھ بہت بہتر زندگی خوشحالی کی ڈنگ ڈونگ والی جیتا تھا, آج وہ کسی کام میں ساتھ نہیں, ہاں حقوق ادا کرتی ہے لیکن ہمیشہ ایک فکر سوار, مجھے مرنا ہے, مجھے محشر میں کھڑا ہونا ہے. تو وہ نوجوان اس کا شوہر یہ کہا کرتا تھا کہ میری بیوی کو کہاں میں نے بھیجا, کہاں میں نے نام دے دیا, یہ جو ہے اتنا یہ ہو کر آ گئی کہ آخرت کا فکر اب ہمیشہ. وہ بھی آخر نوجوان تھے میرے بھائیوں. ہمارے نوجوانوں کو رب تعالیٰ کی اگر محبت و پیار پانا ہے تو کچھ قربانی دے دو. ارے اس خاتون کی حیثیت کیا ہے, اس کو 2 نمبر پر رکھو, رب تعالیٰ کو مقدم رکھو. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حلال زندگی میں ایسی خوشیاں دیں گے کہ میں نے بتایا آپ پوری بستی پر بانٹ دو, خوشیاں ختم نہیں ہوگی آپ کی. ایک بزرگ تھے, میں تھوڑا سا واقعات کی روشنی میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا بہت ہو چکا ہے. ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم عاجز ہیں نہیں کر سکتے, ارے دسیوں لوگوں نے کیا ہے. ایک شخص تھے, وہ جب بھی کہیں سے گزرتے تھے بہت خوشبو آتی تھی ان کے بدن سے, بہت زیادہ خوشبو. حالانکہ عطر وغیرہ بہت زیادہ پیسے ہی نہیں تھے کہ لگائیں. کسی نے ان کو پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے, بغیر عطر کے, اور دنیا میں ہم نے تو بہت ڈھونڈا کہیں ایسا عطر نہیں ملا جو آپ سے خوشبو آ رہی ہے, تو تھوڑا سا بتاؤ. تو انہوں نے کہا, بہت اصرار کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھ واقعہ سن. میں ایک مرتبہ اپنی بستی سے گزر رہا تھا, یہاں بادشاہ کا جو محل ہے اس محل کی کھڑکی کے اوپر بادشاہ کی صاحبزادی کنگھا کرتے میک اپ کرتے کھڑی تھی. یہ بہت نوجوان تھے اور خوبصورت تھے. یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر نظر پڑی اس خاتون کی. اس نے آرڈر کیا اپنی کنیزوں کو, اپنی باندیوں کو, اس لڑکے کو پکڑ کے اٹھا لاؤ. مجھے جب وہ بلانے آئی میں نے پسو پیش کیا لیکن میرا بس نہیں چلا, چونکہ بادشاہ کے آس پاس کے لوگ تھے اور کنیزیں تھیں, مجھ کو پکڑ کے لے گئی. جب میں اوپر پہنچا تو اس نوجوان بادشاہ کی صاحبزادی نے میرے سامنے پرپوزل رکھا, میری خواہش تو پوری کر. ان کے دل میں اللہ کا ڈر لگ چکا تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ ناراض ہو جائے, تو اس نے سختی شروع کی. بہت سمجھا کر جب میں یہ ہار چکا کہ اب تو میں میرے رب کی نافرمانی کر لوں گا, تو کہہ رہے ہیں کہ میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا علاج ڈالا. میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جو بھی ہو, مجھ کو تھوڑا سا تقاضا ہے, میں ٹوائلٹ جا کر آتا ہوں. تو میں گیا ٹوائلٹ کے اندر اور جا کر پاخانہ کیا, اور اس پاخانے کو اپنے منہ پر اور پورے بدن کے اوپر میں نے جو ہے لگا دیا, اور باہر آیا
تو میری اس حالت کو دیکھ کر وہ صاحبزادی کہنے لگی یہ تو مجنون آدمی ہے، اس کو کہاں اٹھا کر لے آئے، جو اتنی زیادہ پلیدی اور نجاست اپنے بدن پر لگاتا ہے، نکالو اس کو۔ چنانچہ نکال دیا گیا، مجھ کو باہر آیا، میں نے دھویا، میں رات کو سویا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور اتنی خوشی کا اظہار فرمایا کہ تو نے اپنے رب کو راضی کیا، اپنی خواہشات بھی قربان کی اور ساری چیزوں پر تو نے پانی پھیر دیا۔ آپ نے میرے چہرے اور بدن پر ہاتھ پھیرا، اس دن سے یہ خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے۔ یہ حالات تھے میرے بھائیوں۔ کاش ہمارے نوجوان بھی ایک دن ایسا کر لیں، اللہ جیتے جی تمہارے وجود کو خوشبودار کر دے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ ٹھان لیں، بہت معمولی زندگی ہے، جو لوگ اس طرح کی خواہشات میں گزارتے ہیں ان کی بھی گزر جاتی ہے، اور جو لوگ بچ بچا کے جیتے ہیں ان کی بھی گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حلال میں آپ کے لیے اتنا رکھ دیں گے، حرام سے آپ مستغنی ہو جائیں گے۔ لیکن ایک مرتبہ کوئی طلب تو دکھائے، تڑپ تو دکھائے۔ اور ان خواتین میں رکھا ہوا کیا ہے؟ خواتین میں حسن ہے۔ بعض نیک خاتونوں نے سبق بھی بڑے اچھے دیے ہیں دوسروں کو۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ ایک خاتون اسی طرح سے کسی زمانے میں خوبصورت اور نیک تھی، اس کے والد کو کہیں جانے کی ضرورت ہوئی تو اس کے والد نے سوچا کہ اس کو کہاں رکھ کر جاؤں، چونکہ اس زمانے میں لمبے لمبے اسفار ہوا کرتے تھے، تو اس نے سوچا کہ میرے محلے کے اندر یہ فلاں پادری ہے، یعنی دوسرے کتب سماویہ کے مذہب کا ایک رہنما، اس کے پاس میری بیٹی سیف رہ سکتی ہے، تو اس کے پاس رکھ کر وہ چلا گیا۔ اس نے پہلے تو نہ کہا کہ بھائی یہ سانپ کا بھارا میرے سر کہاں ڈال کے جا رہے ہو، میں نہیں کرتا، میرا پورا دینی وجود ختم ہو جاوے گا۔ بہت اصرار کرنے کے بعد اس نے کہا کہ سامنے والے گھر کے اندر جو ہے اس کو رکھ دو، میں اندر بھی نہیں جاؤں گا، کھانا باہر رکھوں گا، وہ لے لے گی، کچھ بھی نہیں۔ اب خواتین کا فتنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے مردوں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اچھا، یہ روزانہ کھانا رکھ کر آتے اور وہ لے لیتی، نہ دیکھنا ہوتا، نہ پکڑنا ہوتا، نہ کچھ ہوتا۔ ایک روز وہ خاتون بیمار تھی تو اس نے یہ کہا کہ بھائی آج تھوڑا سا اندر دروازہ، میرے میں اتنی بھی سکت نہیں ہے کہ میں اٹھ کر باہر سے لے سکوں۔ جوں ہی دروازہ کھولا اس کے چہرے پر اس پادری کی نظر پڑی تو بے خود ہو گیا۔ یہ ایک دم سے تو جا نہیں سکتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے یہ کام شروع کیا کہ وہ جب سامنے رکھنے جاتا تو کہتے کہ بہن یہ بہت بے عزتی معلوم ہوتی ہے کہ میں بھکاری کی طرح رکھ کر جاؤں اور تم لے لو، تھوڑا سا ہاتھ دے دو تو میں جو ہے اس میں رکھ دیا کروں۔ پھر ہاتھ کا دیکھنا ہوا، چھونا ہوا۔ وہ لڑکی سمجھ گئی کہ یہ اس کی نظر بگڑی ہے، اور وہ چونکہ اچھے گھرانے کی تھی اور اس چیز میں مانتی نہیں تھی، تو اس نے ایک علاج سوچا کہ میں اس کو برابر سبق پڑھاتی ہوں۔ پھر تو اندر جا کے بیٹھنے لگا اور پھر چھوا چھوئی شروع ہوئی، تو اب اس نے کہا کہ میں کل سے سبق سکھاتی ہوں۔ اس نے جس سے دست بہت آتے ہیں، دست بہت ہوتے ہیں، ٹوائلٹ بہت ہوتی ہے، وہ دوائی لے لی اور اتنے دست ہوئے، وہ جہاں بیت الخلا تھا اس جگہ ایک تغارہ رکھے ہوئے تھی، تغارے کے اندر جا کر دست کرتی۔ 2-3 دن میں تو اتنی لاغر و کمزور اور نہایتی چہرے پر کالا پن آ گیا، چونکہ دست بے تحاشا ہو رہے تھے۔ تو اب یہ پادری جو اس سے محبت کرتا تھا، یہ سامنے بولنے بھی گئی تو اس نے کہا کہ کتنی بدصورت لگتی ہے، جا تجھ سے۔ بس اب یہ ہے جو لوہا گرم ہو گیا تھا، اس خاتون نے کہا کہ آؤ میں تم کو بتاتی ہوں، کل تک تم کو مجھ سے محبت تھی اور آج نفرت ہو گئی ہے۔ جانتے ہو کل کیا چیز میرے اندر تھی اور آج کیا چیز نکل گئی جو مجھ سے نفرت کرنے لگے ہو؟ آؤ میں تم کو دکھاتی ہوں۔ وہ تغارے کے پاس لے گئی، وہاں ٹوائلٹ جو بہت بڑی مقدار میں تھا، کہا جب تک یہ میرے اندر تھی نا تب تک تم محبت کرتے تھے، اور یہ نکل گئی تو آج مجھ سے نفرت، بتاؤ تم کو محبت کس سے تھی؟ یہ پاخانے سے تم کو محبت تھی۔ یہ چیز ہے، بہت بڑا سبق دے دیا اس نے اس بات کے اندر کہ خاتون میں وہی ہوں، لیکن مجھ میں سے ایک چیز نکل گئی جس کی وجہ سے آج نفرت کر رہے ہو، وہ یہ چیز تھی۔ ایک خاتون کا قصہ لکھا ہے کہ بہت صالحہ اور نیک خاتون تھی۔ ایک مرتبہ کسی مرد کی نگاہ اس پر پڑ گئی، وہ مرد جو ہے اس کے پیچھے ہو لیا، گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا کہ بھائی کون ہو تم؟ اجنبی مرد۔ اس نے کہا میں تم پر فریفتہ ہو گیا ہوں، مجھ کو عشق ہو گیا ہے تم سے۔ تو خاتون سمجھ گئی کہ یہ جو ہے پیچھا چھوڑنے والا نہیں۔ اس نے پوچھا کہ تم کو میری کون سے چیز کو، کون سے عضو کو دیکھ کر جو ہے مجھ پر اتنی زیادہ محبت ابھر آئی ہے؟ اس نے کہا تمہاری آنکھ دیکھ کر جو ہے میں رہ نہیں پایا۔
خاتون اندر گئی، اپنی دونوں آنکھیں نکالی اور باہر لا کر اس کے سامنے پھینک دی، جا اللہ تجھ کو اس چیز میں برکت نہ عطا کرے، جس سے محبت تھی لے جا، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر کے اپنے رب کو ناراض کرنا نہیں چاہتی۔ کتابوں میں یہ قصہ بھی لکھا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، عزم کرو ایک مرتبہ، میں آپ کو سچ کہوں گا، اگر آپ نے اللہ کے خاطر اپنے لو کی ناجائز محبتوں کی قربانی دی، اللہ وہ خوشیاں آپ کو آپ کی بیوی میں عطا کر دے گا۔ اور اللہ نہ کرے یہ ایک مستقل دوسرا چیپٹر ہے جس کے لیے ایک مستقل وقت چاہیے ہے۔ اگر کوئی نوجوان حرام میں پڑتا ہے، اللہ کی طرف سے دستور ہے حلال میں سے اس کی لذت ختم کر دی جاتی۔ ایک کوٹا ہے اللہ کے یہاں شہوت کا، یا تو حلال سے پر ہو یا حرام سے پر ہو۔ پھر یہ نوجوان اگر کسی جگہ منہ مارتا ہے، اس کے گھر میں ایک دوسرا چکر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ بچائے اس کے فضل پر کسی کی جاگیر نہیں۔ دستور یہی ہے کہ پھر یہ یہاں کا بھی نہیں رہتا اور بیوی کا بھی نہیں رہتا۔ جیتے جی اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر بھی وہ نہ کہہ سکتا ہے، نہ سہ سکتا ہے، نہ رہ سکتا ہے۔ بھائی ہم نے ہی پہلا اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارا تھا جس کا یہ نتیجہ بھگتنا پڑا۔ پھر سیوسائیڈ کی راہ سوچتی ہے، دنیا بھی غارت، آخرت بھی غارت۔ میرے نوجوانوں ٹھان لو، میرے رب کے خاطر میرے جذبات کی مجھے قربانی دینی ہے، میری عقل کو صرف اسلام میں چلانا ہے اور اپنی طاقت کو اسلام کی خدمت کے لیے پیش کرنا ہے۔ آپ عزم کرو۔ ہمارا رب فرماتا ہے تم میری طرف ایک قدم آؤ میں 2 قدم آؤں گا، تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا۔ اللہ آپ کی طلب کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لے گا اور ایک نوجوانوں کی وجہ سے ایسا معاشرہ قائم ہوگا، پوری دنیا کے اندر مومنوں کو بالادستی حاصل ہوگی، اسلام کا مشن ترقی کرے گا، اور آج دشمن جو ہم پر حاوی ہوئے جا رہے ہیں اس کا سلسلہ منقطع اور ختم ہو جاوے گا، اور ایسی پاکیزگی پھیلے گی، یہ ریپ کی کوئی شکل انشاءاللہ اس معاشرے میں نظر نہیں آئے گی۔ ایک خاتون ہزاروں کلومیٹر کا تنہا سفر کرے، نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ ٹھان لیجئے، آپ مختصر سی اس زندگی میں چھوٹی سی قربانی دے دیجئے، اللہ یہاں بھی نوازے گا اور آخرت میں آپ کا جو اعزاز ہوگا میں نہیں بتا سکتا آپ کو۔ ہم نوجوانوں کو ایک چیز یہ عزم کر لینی چاہیے کہ میری جوانی اللہ کے نام پر مجھے قربان کرنی ہے۔ آپ کم سے کم، ابھی آپ کے دل میں جذبہ نہیں ابھر رہا ہونا، میں آپ کو کہتا ہوں آپ 2 رکعت روزانہ پڑھو۔ اگر 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے نا تو ایسے ہی 2-5 منٹ بیٹھ جاؤ اور اتنا اپنے رب کو کہو، اللہ تو نے کتنے ہی نوجوانوں کو قبول کر لیا، ایک میری جوانی بھی قبول کر لے، چاہے آپ کا دل ساتھ دے نہ دے۔ آپ ایک مرتبہ بولو، جو چیز زبان پر آتی ہے وہ ایک دن دل میں آوے گی۔ ارے تو روزانہ اپنے رب سے یہ کہتا ہے، شرم نہیں آتی؟ اسی رب کی نافرمانی کرتے ہوئے ایک خاتون کے ساتھ، ایک لڑکی کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے، یہ چیز تمہارے اوپر ایک واچ رکھنے والی ہوگی۔ کل کو پھر حجاب آئے گا، شرم ہوگی، اور ایک دن آپ گناہ سے بچ کر سچے خادم اسلام بن جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نوجوانی کو قبول فرماوے۔ مجھے بڑی خوشی ہے، بہت بڑی تعداد کے اندر ماشاءاللہ نوجوان آئے ہیں۔ اللہ کرے میں اپنے دل کا پیغام آپ کو صحیح طریقے پر سنا پاؤں، اور اللہ تعالیٰ اس کے فوائد سے مجھے بھی متمتع فرماوے اور آپ سب حضرات کو ان فتنوں سے مجھے بھی محفوظ فرماوے، اور آپ کو بھی۔ عورتوں کا فتنہ ایسا ہے، کسی عمر میں جا کر بھی انسان مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ایک خاتون کے ساتھ تنہائی میں کبھی مت رہو، وہ پرپوزل رکھے تب بھی مت رہو، اور تنہائی صرف رہنے کی نہیں ہے، میسج کی، ٹویٹ کی بھی تنہائی ہے، مت کرو اس کے ساتھ۔ اللہ کے واسطے ایسا اگر کوئی پرپوزل کرے، اپنے معصوم بچوں کو دیکھ لو، آپ کے جی میں ترس آ جائے گا، ورنہ شیطان کو اس فتنے پر اتنا کانفیڈنس ہے۔ شیطان کہتا ہے ایک مرتبہ رابعہ بصریہ اور حسن بصری بھی تنہائی میں مل جائیں تو میں ان کی آنکھیں لڑا دوں گا، دونوں کی۔ حالانکہ سید الطائفہ اتنے بڑے ہیں کہ سارے صوفیاء کے سلسلے ملتے ہیں وہاں جا کر، لیکن خواتین کا فتنہ ایسا ہے، شیطان کہتا ہے کہ یہ بھی ایک مرتبہ تنہائی میں مل جائیں گے تو مجھے کانفیڈنس ہے کہ میں ان دونوں کو بھی آپس میں لڑا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس فتنے کی سنگینی سے آگاہ فرماوے اور محفوظ فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیجئے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسلیما۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صغائر کبائر سب کو معاف فرما۔ اللہ کتنی بڑی تعداد نوجوانوں کی آئی ہے، اللہ یہ تڑپ لے کر آئے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں ایک چیز کی یہ چاہت تھی کہ
تیرے کلام اور تیرے رسول کے کلام کی روشنی میں ہماری نوجوانی کو ہے اللہ راستے پر اور ڈسٹ بن میں ڈالتا ہوا ہم لوگ جو پا رہے ہیں اس سے حفاظت کا کوئی سامان ملے گا یا الہ العالمین۔ بے شک تیری آیات میں تاثیر ہے، تیرے رسول کے کلام میں تاثیر ہے، ہمارے دلوں میں حجاب آ گیا ہے تو اس کو ختم کر کے اپنی کلام کی تاثیر سے، اپنے رسول کے کلام کی تاثیر سے ہمارے قلوب کو آپ کی محبت سے بھر دے۔ اللہ یہ دل کا برتن تو نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم دنیا کی گندی پلید اور نجس محبت سے اس کو بھریں۔ اللہ ہم نے تو پوری دنیا کی ساری محبتوں کے لیے دل میں جگہ رکھی، ایک اس رب کے لیے جگہ نہیں ہے جس رب نے ہمیں پیدا کیا اور یہ پیارا برتن دیا۔ یا اللہ ہم نے بہت ناقدری کی دل کے اس برتن کی، اے اللہ اس دل سے ایک ایک دنیا کی گندی محبت کو ختم فرما دیجئے، تیری محبت سے ایسا بھر دیجئے کہ کوئی جگہ ہی دوسری محبت کے لیے باقی نہ رہے۔ یا الہ العالمین آخر اسی فاسد دنیا میں تیرے بہت سے بندے ایسے بھی تو جیتے ہیں جو 24 گھنٹے کی ایک گھڑی تیری نافرمانی نہیں کرتے، اور ہم ہیں کہ اتنے بہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ہم کو تیری فرما برداری کی گھڑی ڈھونڈنی ہو تو مشکل ہو جائے۔ اللہ کیا زندگی ہے، کیا حیات ہے۔ اللہ ہم نے تو اپنے مقصد سے الٹی راہ میں چلنا شروع کر دی۔ اللہ اگر تو نے ہمارا ہاتھ نہیں پکڑا تو ہم تو جہنم میں جا گریں گے۔ اللہ ہمارے ان نوجوانوں کی نوجوانی کو بچا لے، ان کے دلوں میں جذبہ پیدا فرما دے۔ اللہ صحابہ نوجوانوں کو تو نے اٹھایا تھا پورے چہار دانگے عالم میں، آج 1400 سال تک اسلام کا غلغلہ ہے۔ اللہ اکثر ممالک دنیا میں سب سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے ہاتھ میں آج بھی ہیں، وہ انہی نوجوانوں کی قربانی کی محنت تھی۔ اللہ ہمارے آج کے نوجوان بھی اپنے دلوں میں ایمان رکھتے ہیں، جیسا بھی رکھتے ہیں گندا، لیکن ہے اللہ تو نے کم سے کم ہم کو منتخب تو کیا اپنا پاکیزہ ایمان رکھنے کے لیے۔ اللہ ہماری ناقدری کو معاف فرما، ناسپاسی کو معاف فرما، ہے اللہ بے وفائی کو معاف فرما۔ ہم نے اپنے اس رب سے جفاکاری کی کہ جس نے ہمارے کسی مرحلے کے اوپر ہم کو تنہا نہیں رکھا۔ اللہ آج گناہ کرنے کے بعد بھی جب ہم خوف میں آتے ہیں تو تجھے ہی پکارتے ہیں، اور جب تھوڑی سی ہم کو فضا عام ملتی ہے تو ہم نافرمانی بھی تیری ہی کر گزرتے ہیں۔ ہے اللہ ہم جیسے بھی ہیں، ہے اللہ تیرا بننا چاہتے ہیں، ہم کو بنا دیجئے، ہمارے ایک ایک نوجوان کو قبول فرما لیجئے۔ ہے اللہ سب کو ہے اللہ رب فرسٹ اس کے جذبے سے سرشار فرما دیجئے۔ اے اللہ ساری چیزوں کو 2 نمبر پر رکھنے والے اور تجھے ہمیشہ مقدم رکھنے والے بنے، ایسی اے اللہ توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ تجھ کو کتنا پیار آتا ہے اس نوجوان کے اوپر جو نوجوان اپنی نوجوانی تیرے حضور پیش کرتا ہے کہ اللہ آپ مجھے حکم دیجئے، آپ کے تصرف میں میں ایسا جیسے کہ میت کو غسل دینے والے آدمی کے ہاتھ میں میت۔ اے اللہ ہماری جوانی کو قبول فرمائیے، ان میں سے کسی ہمارے نوجوان بھائی کو اللہ ضائع نہ کیجیے۔ اللہ دشمنوں کا ہتھا بننے سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ دشمنوں کے سارے ہتھ کنڈوں کو فیل فرما دیجئے۔ اللہ ان کی جو خواتین ہمارے نوجوانوں کے شکار کے لیے بچھائی گئی ہیں، نوجوانوں کو اس فتنے سے آگاہ اور الرٹ فرما دیجئے۔ ہے اللہ ہماری دنیا آخرت کو سدھار دیجئے۔ ہے اللہ ہمارے بہت سارے بھائی بہن فلسطین کے اندر ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں۔ ہے اللہ محض اس بنیاد پر ان پر سزائیں جاری کی جا رہی ہے، ظلم کیا جا رہا ہے کہ وہ تیرے نام لیوا ہیں۔ اے اللہ دنیا میں یہی جرم ہے، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ اے اللہ تعالی علیم و خبیر ذات دیکھ رہی ہے۔ اے اللہ آزمائشوں کا سلسلہ بند فرما۔ اے اللہ قبلہ اول مسلمانوں کے ہاتھ میں عطا فرما، اے قادر مطلق ذات، اے وہ ذات جو سب کر سکتی ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ان دشمنوں کی طاقتوں کی حیثیت کیا ہے تیری طاقت کے سامنے؟ لا حول لا قوت الا باللہ، طاقت تیری ہی ہے، قوت تیری ہی ہے۔ اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پسارتے ہیں، ہمارے ان بھائی بہنوں کی مدد فرما دیجئے، ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لیجئے، مظلومین کی حمایت فرما دیجئے، جن کو ویران کیا گیا انہیں سب سے زیادہ آباد فرما دیجئے۔ اللہ نہ ان کے سر پر گھر کی چھت ہے، نہ پیٹ میں کھانا لقمہ ڈالنے کے لیے، اللہ 2-4 لقمے ہیں، بچے بلبلا رہے ہیں، بھوکے سو رہے ہیں۔ یا الہ العالمین بے شک ہمارے لیے تو بہت بڑا شرف ہے کہ تیرے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بڑی نسبت ہم کو حاصل ہے، لیکن اللہ ہم کمزور ہیں، آزمائش نہ فرما، اپنا فضل فرما دے۔ یا الہ العالمین قبلہ اول مسلمانوں کے ہاتھ میں عطا فرما دے، مسلمانوں کو یہ بات سجھا دے کہ اسلام کا دامن پکڑ کر ہی تمہیں عزت مل سکتی ہے۔ اللہ ہم نے دنیا کی در در کی ٹھوکریں کھا کر وہاں سے عزت ڈھونڈنا چاہا، جبکہ تو نے اسلام کا فضل فرما کر پہلے سے ہی عزت کا سامان ہم کو عطا کر دیا تھا۔ اللہ ہم پر رحم فرما، ہماری نادانی کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہماری
مثال تو اس مریض جیسی ہے جو کینسر کا مریض ہو، ہاتھ میں اس کی شفا یابی کا نسخہ ہو اور لوگوں کے پاس وہ اپنی بیماری کی شفا یابی کی دوا کی بھیک مانگ رہا ہو۔ اللہ اتنا بڑا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اسے آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن حضرات نے پروگرام منعقد کیا، اللہ ان کی نیتوں میں، ان کے اجر و ثواب میں خوب خوب برکت عطا فرما۔ ہم سب کے لیے اس ہمارے پروگرام کو ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے، اپنے تقرب، اپنی نزدیکی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمارے جن نوجوان بھائیوں سے اور ہم سے جو چکے پچھلے دنوں میں ہو گئی ہے، اللہ ہم تیرے حضور معافی مانگتے ہیں، اب سے نہیں کریں گے اللہ، ایسا سچا پکا وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم نے لوگوں کو خوش کیا، تجھے ناراض کیا، ہماری نادانی تھی، آئندہ نہیں کریں گے، عزم مصمم کرتے ہیں۔ اے اللہ اس دلدل سے ہم کو نکال دے اور آئندہ کبھی خواتین کے فتنوں میں اور دوسرے فتنوں میں مبتلا نہ فرما۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو ایسے ہی محفوظ فرما جیسے اپنے نیک بندوں کی تو حفاظت فرماتا ہے۔ اے اللہ کٹھور کی اس پوری بستی پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ہماری دنیا آخرت پورے کو سدھار دے۔ اے اللہ آس پاس کے سب علاقے والوں کے لیے یہاں کے نوجوانوں کو آئیڈیل اور نمونہ بنا۔ اے اللہ سب لوگ ان سے راہ پائیں، دین اسلام کی راہ پائیں، مسلم نوجوان ہو تو ایسا ان کے دلوں کے اندر یہ جذبات پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہماری دنیا آخرت سب کو اے اللہ سدھار دے۔ اے اللہ کسی جگہ ہم کو ناکامیاب نہ فرما، ہر جگہ کامیابی کے ساتھ ہم کو نواز دے۔ ہندوستان کے حالات کو بہتر سے بہتر بنا، ہماری آزمائش نہ فرما، یہاں کے ایک ایک چپے کے اوپر نظام اسلامی، نظام خلافت قائم فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔